السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جز 22 کریں گے، 22واں پارہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا به وتوحیدا۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا۔ اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو جو ہے 22واں پارہ جو ہے اس میں سورۃ الاحزاب ہے، وہی جو ہے شروع پارہ اسی سے جو ہے ابھی آغاز ہو رہا ہے کہ اب سورت جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی اس جز میں بھی۔ تو اور اس صورت میں جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے جو ہے بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام، پھر آپ کے ازواج کا مقام، پھر اسی طرح جو ہے وہ حجاب کے متعلق احکامات بھی جو ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ جز کے آغاز میں جو ہے وہ آیت نمبر 35 میں جو ہے وہ بہت ہی جو ہے ایک طرح سے جو ہے جامع آیت ہے اس معاملے میں کہ ایمان والوں کی بہت ساری صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور مرد اور عورت دونوں جو ہے ان کا جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر آیا کہ کس طرح ان صفات کو اختیار کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ آیت بھی جو ہے وہ غور طلب ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ اور پیچھے جو ہم نے یہ پڑھا تھا تو یاد کرواتی چلوں کہ جو ہے وہ جب اسلام اور ایمان جو ہے الگ الگ آئیں تو اسلام جو ہے وہ باہر کے جو ہے فزیکلی جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے ان کے متعلق آتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ دل سے متعلق جو ہے وہ معاملات کے بارے میں آتا ہے۔ والقانتین والقانتات، جو ہے اطاعت میں دوام اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ رمضان میں جو ہے وہ یہ آیت جو ہے کتنی ریلیونٹ ہے، ساری چیزیں جو ہیں ان پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور جو ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے جو ہے بخشش اور بڑا اجر جو ہے وہ مہیا کر رکھا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 36 میں جو ہے وہ کیا فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہ کسی مرد اور کسی یعنی ایمان والے مرد اور عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنی اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی یہاں جو ہے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ جس معاملے میں وہ فیصلہ کر دیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو وہ ہمارے بڑے ہیں تو جس معاملے میں وہ ہمارا فیصلہ کریں، کوئی بات ہمیں بتا دیں تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے جو کا تو قبول کر لیں اور اس میں اپنی من مرضی نہ کریں، کیونکہ جس نے ایسا کیا تو اس نے تو ایمان کی منافی کام کیا، تو وہ تو پھر صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ پھر آیت نمبر 40 میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر آ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ کس طرح جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے جو ہے وہ والد نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی فائنل جو ہے پرافٹ ہیں، آخری نبی ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر آپ کی مزید جو ہے وہ
جو ہے ذمہ داریاں اور جو ہے صفات جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر جو ہے وہ 45 اور 46 میں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو ہے وہ گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روشنی دینے والے تھے، خود روشنی تھے، تو ایسے میں جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر جو ہے وہ تاریکیوں پر جو ہے توجہ نہ دی جائے، اسی لیے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ایمان والوں کو تو جو ہے بشارت دے دو، یعنی وہ کیونکہ وہ کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، تو ایسے میں پھر کیا ہے ان کے لیے بھی جو اللہ نے بڑا فضل تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بالکل جو ہے سورت کی بگننگ میں جو سبق تھا وہی جو ہے یہاں ہی دیا جا رہا ہے کہ جو ہے پھر کافروں اور منافقوں کی جو ہے وہ ان کی جو ہے اتباع نہیں کرنی، اور نہ ہی جو ہے ان سے دبنا، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور اللہ ہی جو ہے اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات اس کے سپرد جو ہے وہ کر دے۔ یعنی پھر کیا یاد دہانی کہ آپ روشنی ہیں، لہٰذا یہ تاریکیاں جو ہیں، یہ جو کفر کی اور جو ہے منافقت کی، ان پر توجہ نہ دیں اور ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ آپ روشنی دینے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مقصد پر رہیں اور اپنا کام جو ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 56 میں آپ کے جو ہے بہت سارے حقوق میں سے ایک اور حق کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر جو ہے درود و سلام بھیجو۔ یعنی جو ہے یہ آپ کا جو ہے ایک حق ہے کہ آپ پر جو ہے وہ درود و سلام جو ہے بھیجا جائے، اور جو ہے یہ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے کہ جب جو ہے کوئی ایمان والا اس حق کو ادا کرتا ہے تو اس کو خود بھی جو ہے اس کی بہت ساری ثمرات اور برکات جو ہے وہ ملتی ہیں، اس کے حصے میں آتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے درود جو ہے اس کے جو ہے بہت سارے فضائل جو ہے بتائے ہیں، اگر آپ ان کو صرف جو ہے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ گوگل کریں تو آپ کو جو ہے وہ پوری لسٹ مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا یعنی یہ وہ کام نہیں ہے کہ جس کو صرف آپ کا حق اور آپ کا مقام جو ہے پہچان کر ہم ایک جو ہے حق ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس حق کو ادا کرتے ہوئے اس کے نتیجے میں بہت ساری خیر اور برکت اس جو ہے وہ درود جو ہے پڑھنے والے کے حصے میں بھی آتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا، یعنی جنت تک لے جانے والا یہ کام جو ہے یہ کام ہے، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہے اس کے حصے میں آئے گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کرنا اور پوری محبت اور شوق اور رغبت اور ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کرنا۔ پھر آگے بالکل سورت کے اینڈ میں آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جو ایمان والے کیا کرو تم لوگ اپنے ایمان کا تمہارا تقاضا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کیا کرو، صحیح بات کیا کرو، یعنی گفتگو میں سچی بات اور جو ہے درست بات، اور اس کا ڈائریکٹ نتیجہ جو ہے وہ جو ہے یعنی کہاں اعمال پر بھی پڑے گا اور بخشش بھی ہوگی۔ اور پھر آخری آیت نمبر 72 میں جو ہے وہ کیا فرمایا کہ آیت نمبر 72 اور 73 میں فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، اور پھر اسی کے نتیجے میں لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امانت انسان کو دی، یعنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ پیچھے انبیاء کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا جو ہے وہ بیان آیا، اور یہاں ہماری ذمہ داریوں کا بیان آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بھی جو ہے امانت ڈالی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے وہ جو نعمتیں ہیں ان میں جو ہے اس کے حق کو پہچان کر جو ہے وہ اپنے فرائض کو ادا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے درست طریقے سے ادا کریں۔ تو اب یہ جو ہے ذمہ داری ہمارے اوپر
ہے، اور ایسے میں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ چند کردار ہیں جو اس کے نتیجے میں سامنے نکلتے ہیں، کچھ وہ جو ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے جو ہے ادا کرتے ہیں تو پھر وہ اچھا انجام پائیں گے، اور کچھ وہ جو ہے جو ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے جو ہے نہیں نبھاتے تو پھر وہ کیسا برا انجام ہے جو وہ پائیں گے۔ اور اس کی مزید جو ہے وضاحت آگے، یعنی یہی ایک جو ہے پارٹ جو ہے موضوع جو ہے اس کا ذکر سورۃ سبا میں آئے گا کہ کس طرح سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ ان دو کرداروں کا سامنے رکھیں گے۔ ایک طرف جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا کردار ہے کہ ایمان والے کا اس ذمہ داری کو لے کر کیا رویہ ہوتا ہے، وہ اس امانت اور اس ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کرتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے جیسے جو ہے وہ شروع کیا کہ جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے اپنے فضل سے جو ہے دے رکھا تھا، اور پھر اور کیا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کچھ سکلز، کچھ جو ہے چیزیں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے دے رکھی تھیں، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر یہ ساری نعمتیں جو ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر یعنی مطلوب کیا ہے کہ تم نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جنہیں جو ہے وہ ان کے والد سے بھی کچھ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمتیں اور انعامات جو ہے وہ کر رکھے تھے۔ اور آیت نمبر 13 کے اینڈ میں جو ہے پھر کیا فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ پھر جو ہے کیا کرو آل داؤد، شکر کے طریقے پر عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کم لوگوں ہی میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت اور ذمہ داری میں جو ہے وہ ایمان والے کا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں شکر گزاری کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شکر یہ ہے کہ جس شے کے معاملے میں بھی ہم اللہ کے مشکور ہیں اس کو اللہ کی رضا میں خوب خوب جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے آیت نمبر 15 میں جو ہے وہ سبا والوں کا جو ہے ذکر شروع ہوتا ہے کہ ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور مثال پیش کیا کہ اللہ نے ان کو بھی امانت دی تھی، انہیں بھی ذمہ داری دی تھی، ان کو بھی نعمتیں دی گئی تھیں، مگر ان کے معاملے میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ نہ شکری کا، جیسا کہ آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کیونکہ وہ نہ شکرے تھے تو نہ شکرے کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو بھی نہیں دیتے، یہ ان کے کفر کا یعنی ان کی نہ شکری کا بدلہ تھا۔ تو یعنی گویا وہ اپنی اس امانت اور اپنی اس ذمہ داری میں، اور جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی تھی ان کے معاملے میں فیل ہوئے، انہوں نے اس امانت کا جو ہے وہ حق ادا نہ کیا، تو پھر جو انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے انجام بھی ویسا ہی جو ہے پھر دیکھ لیا۔ اور پھر جو ہے اس صورت میں آیت نمبر جو ہے 28 میں پھر ایک دفعہ جیسے ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو جو ہے جو جانتے ہیں ان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ پہنچائیں، اور پھر جو ہے یعنی لوگوں پر جو ہے وہ حجت تمام ہو، ان کے اوپر جو ان تک بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں، اور پھر وہ جس طرح کا معاملہ اس پیغام کو سننے کے بعد کریں گے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذمہ داریوں اور امانت ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے اس کو کون جو ہے وہ کس طرح سے ادا کر رہا ہے، اور پھر جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا جو ہے نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ سورۃ فاطر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اس میں جو ہے جس چیز کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی نعمتیں پا کر جو ہے وہ پھر کس طرح نچلے اور گھٹیا درجے کی چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو عارضی اور معمولی قسم کے نتیجے اور جو ہے اور وہ ان کی جو ہے وہ ان کا فوکس ہوتے ہیں، اور کچھ نعمتیں پا کر اعلیٰ اور عرفہ درجے کی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی میں ہائی گولز جو ہے وہ بناتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں خاص طور پر جو ہے جیسے ذکر آ رہا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جس کو عزت چاہیے یعنی جو کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقام چاہتا ہے تو پھر عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ تو جب عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے تو جو بندہ عزت کی تلاش میں ہے اس کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، کہ جس کے پاس ساری کی ساری عزت ہے۔
تو گویا بندے کی عزت جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے میں ہے، اللہ کا بن جانے میں ہے، اللہ والا بن جانے میں ہے۔ اور کہا کہ جو ہے اس جو ہے وہ جو نیک کلمات ہیں ان کو کون سی چیز آگے اوپر اٹھاتی ہے؟ الیہ یصدع الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ جو ہے صرف نیک کلمہ جو ہے، نیک بات جو ہے وہی جو ہے اوپر چڑھتی ہے، اور جو ہے عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایمان اور ایک طرف نیک عمل، یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، رہے وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے، شدید عذاب۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا جو مکر ہے، ان کی جو اپنی چال ہے وہ خود ہی غارت ہونے والی ہے۔ تو جو ہے وہ دیکھ لیں انسان کے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کون سا رول ہے۔ اور آگے انسان کی تخلیق پر بات کی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے جو ہے پورے کنٹرول کی بات کی ہے یہاں پر، کہ کس طرح ہر چیز اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ ہی کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں تمہارا پورا کنٹرول ہے۔ دنیا میں کیسے آتے ہو، عمر کتنی پاتے ہو، پھر کیا کرتے ہو، کس کی یعنی کون زیادہ عمر پائے گا، کون کم عمر پائے گا، یہ سب کیا ہے، اللہ کے اختیار میں۔ تو ایسے میں پھر کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اعلیٰ پر نظر رکھو۔ تمہارا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جتنی قدرت ہے اتنا ہی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ انسان خود کتنا کمزور ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ پوری طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے، پوری طرح اس پر انحصار کرنے والا ہے۔ اور اسی جو ہے وہ کمزوری اور جو ہے فقر کا ذکر جو ہے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہے جس کی صفت کیا ہے کہ وہ غنی اور وہ حمید ہے۔ یعنی تم سب تو کیا ہو، اللہ کے ضرورت مند ہو، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے نیاز زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کبھی بھی لاپرواہی والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کو تو پھر ہر دم، کیونکہ اس کو فقر اور کمزوری لاحق ہے، محتاجی لاحق ہے، تو وہ تو بار بار جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ رجوع کرے گا، اور اس کا ہی ہو کر رہے گا، اسی کا بن کر رہے گا۔ جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے سیکھا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہیں تو تمہیں ہٹا دے اور کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئیں۔ یعنی جو واقعی اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا بندہ سمجھے اور بندگی میں ہی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں جو ہے وہ دے دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کیونکہ اب اللہ نے جو ہے تمہیں مخلوق کے طور پر پیدا کر رکھا ہے، اور تمہارے پاس جو ہے وہ اس بات کی چوائس ہے کہ تم جو ہے کیا کرو، جو ہے شکر کرو، کفر کرو۔ تو ایسے میں پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جو کچھ بھی لے کر آؤ گے، اگر گناہوں کا بوجھ لاؤ گے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری خود ہی پر ہے، خود ہی کو اٹھانا ہوگا۔ اور کوئی اگر پیشکش کرے بھی کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ کوئی کسی کو کہے بھی کہ اس کا بوجھ اٹھا لے، پکارے گا بھی، تو کوئی ایک ادنا سا بوجھ بانٹنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، خواہ کوئی قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے میں پھر کیا ہے، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، تو یہ نصیحت، یہ بات یہ تنبیہ کس کی سمجھ میں آتی ہے، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر اسی کی جو ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری ہر روز نماز میں کرے، کہ نماز قائم کرے، اللہ کے آگے اس کے حضور کھڑا ہو۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو بھی تزکیہ کرے، پاکیزگی اختیار کرے، اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔
یعنی جس نے اپنے آپ کو سنوارا، سجایا، اپنی جو ہے وہ اندر کے جو ہے قبیح جو ہے وہ چیزوں کو نکالا اور اس میں جو ہے اچھی اور جو ہے وہ قابل تعریف چیزوں کو ڈالا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، تو اس نے اپنی ہی بھلائی کے لیے کیا۔ کوئی بھی انسان اپنے حالات کو بلیم کر کر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بلیم جو ہے وہ اپنے ماحول، حالات، سچویشن، ہر چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا کہ حالات ہی کے سانچے میں انسان جو ہے وہ ڈھل کر جو ہے تیار ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس تزکیہ کا ذکر نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس کے باوجود کہ باہر کے حالات جیسے بھی ہوں، وہ اپنے حالات، اپنے اندر کے حالات، اپنے آپ کو جو ہے وہ نکھارنے اور بگاڑنے دونوں پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اور اسی لیے اس کا امتحان بھی ہے۔ اور اگر وہ کوئی فکس چیز ہوتا، اگر وہ کوئی ایسی چیز ہوتا کہ جو نہ تو جو ہے سدھر سکتی ہے، نہ بدل سکتی ہے، نہ جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا امتحان بھی نہ ہوتا۔ تو ایسے میں کیا فرمایا کہ جو کوئی جو ہے اپنا تزکیہ کرے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، اور پھر اس کے اینڈ میں کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جو کچھ بھی تم کر آؤ گے پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اسی بات کو مزید اللہ تعالیٰ نے آگے واضح کیا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، کہ کس طرح دو مختلف چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیرل ان کا ذکر کیا کہ جو ہے وہ اندھا اور دیکھنے والا، اور جو ہے روشنی اور اندھیرے، اور جو ہے سائے اور دھوپ، اور جو ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور جو ہے زندگی اور موت، زندہ اور مردہ، یعنی کبھی یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کے تضاد میں اور اپوزٹ کے طور پر جو ہے وہ بولی جاتی ہیں۔ تو خود دیکھ لو کہ جو ہے تم کہاں پر کھڑے ہو اور تمہارا رویہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پیغام دے دیا، اور اللہ کے نبی نے بھی دے دیا کہ ان انت الا نذیر، آپ کا یہ کردار ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ خبردار بھی کر دیا، خوشخبری بھی دے دی۔ اب سب کچھ جو ہے وہ انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس سب کچھ سننے کے بعد جو ہے اسے کس طرح سے وصول کرتا ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ درست کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پھر اس صورت کے جو ہے بعد جو ہے آگے صورت یاسین جو ہے وہ آ رہی ہے، اور پھر جو ہے صورت یاسین کا آغاز جو ہے وہ قرآن اور جو ہے قرآن لانے والے جو ہیں ان کے ذکر کے ساتھ ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، اس کی قسم کھائی گئی، انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن کس کا نازل کردہ ہے، غالب اور رحیم ہستی کا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جس کے آباء و اجداد غفلت میں تھے، یعنی خبردار نہیں کیے گئے تو اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کی اکثریت پر فیصلہ عذاب جو ہے وہ مستحق ہو چکا ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انہیں امانت دی گئی تھی، جو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ انہوں نے بجا نہیں لائی، اس وجہ سے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اب حال کیا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ جھوڑیوں تک جو ہے جکڑے ہوئے ہیں، اور سر جو ہے وہ اٹھائے کھڑے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا اور انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، یعنی اپنی انکار اور اپنی امانت میں خیانت کی بنا پر، اس کا حق ادا نہ کرنے کی بنا پر اب ان کی حالت جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ آیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر نکلتے ہوئے آپ نے جو ہے تلاوت بھی کی تھی، کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ سب جو ہے وہ کچھ دیکھ نہ پائے، اور جو ہے یہ نہ جو ہے جان پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور آپ کے درجے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اور آپ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ امانت کا حق ادا کیا، اور جو ہے وہ کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کو مطلوب تھا، تو پھر آپ کے لیے بلند درجات ہیں، اور آپ کا ایک مقام بلند ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں، آگے پھر جو آیت نمبر 14 میں ذکر آیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور پھر جو ہے آیت نمبر 15 میں کہ جو ہے وہ جھٹلائے جاتے ہیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ آپ کا بھی انکار کیا گیا، اس سے پہلے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے انکار کیے جانے کا بھی ذکر آ رہا تھا، اور پھر جو ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں جو ہے کس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ
قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے مشن کو پورا کرتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی وہ کر دے، وہ اس کو ادا کر دے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اسے انجام دیا. اور پھر جو ہے آگے جو ہے وہ ان پیغمبروں کی جو ہے جو ان کے اوپر جو ہے الزام تراشیاں کی گئیں، اس کی انہوں نے جو ہے وہ ان کا جواب بھی دیا. تو گویا بہت ہی وقار سے جو ہے وہ مخالفتوں اور الزامات کا جو ہے تسلی بخش جو ہے جواب دینا. تو اس جز میں جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سیکھنے کے سبق ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ روشنی یعنی نور ہدایت عطا کر دے تو وہ اس کو پا کر پھر اپنے مقصد پر کام کرے، اپنی توجہ کو کسی اور طرف جو ہے نہ ہٹنے دے، کسی اور چیز کے خلل میں نہ آئے. پھر یہ کہ جو اللہ کی امانت یعنی نعمتوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا ویسا ہی پھر اس کا انجام جو ہے وہ ہوگا. اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر شکر یہ ہے کہ جس نعمت کے بارے میں ہم شکر گزار ہیں اس کو اللہ کی رضا میں خوب استعمال کریں. اور پھر یہ بھی کہ نعمتیں پا کر پھر اعلیٰ مقصد، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی تلاش، اس کی خوشنودی چاہنا. تو نعمتیں پا کر پھر اعلیٰ مقصد کے حصول پر جو ہے وہ بندہ کام کرنے لگے. تو یہ ہے جو ہے اس جز سے جو ہے سیکھنے کی باتیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر بھی ہمارے نور کو مکمل کرے، ہماری رہنمائی فرمائے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے وہ ہم پر واضح کرے، اور جو ہے اس کو انجام دینے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بھی آنے والے حالات اور امتحانات اور جو ہے وہ آزمائشیں اور رکاوٹیں جو ہے وہ اس میں خلل کا جو ہے ذریعہ نہ بنے، اور ہم مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کرنے والے کاموں میں جو ہے وہ لگے رہیں. اور پھر اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر امانت رکھی ہے، جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں جو ہے وہ جو بندہ مومن والا رویہ ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے جیسا کہ پیچھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو ہے رویہ تھا، اللہ ویسا رویہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم شکر گزاری کریں. اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو اس نے نعمتیں دیکھ رکھی ہیں اس کو ہم اس کی رضا میں جو ہے وہ خوب استعمال کریں، اور جو ہے وہ اعلیٰ مقصد جو اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے اللہ اس کو جو ہے ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.